شامی صدر بشار الاسد کی افواج اور روس کے طیاروں کی گزشتہ چند ماہ سے حلب اور اس کے نواحی علاقوں پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ شامی اور روسی افواج مختلف اقسام کے اسلحے، میزائل اور تباہ کن ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین واقعات میں حلب شہر سمیت پورے صوبے میں گزشتہ روز روسی اور اسدی فوجوں کی بمباری سے شہید ہونے والوں کی تعداد 85 ہو گئی ہے۔ یوں گزشتہ 2 روز میں کل 136 شہریوں کے شہید ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کی حکومت نے ایک بار پھر شام میں نہتے شہریوں کے قتل عام اور تباہی و بربادی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے شامی قوم کو اس ظلم و ستم سے نجات دلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ریاض میں منعقدہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں تمام عرب ممالک، مسلم دنیا اور عالمی برادری سے پرزور مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ شام میں جاری قتل عام بند کرانے کے لیے یکساں اور ٹھوس موقف اپنائیں اور جنگ سے متاثرہ شامیوں تک امداد پہنچانے کے لیے مربوط کوششیں کریں۔ کابینہ کے اجلاس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ شام میں جنگ سے متاثرہ شہریوں تک امداد پہنچانے کے لیے محفوظ زون اور حملوں سے محفوظ کوریڈور قائم کیے جائیں تاکہ بشار الاسد کے ظلم کے ستائے شہریوں کو خوراک اور ادویات پہنچائی جا سکیں۔ اسی طرح اجلاس میں شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی جامع تحقیقات اور بشار الاسد پر جوہری ہتھیاروں کے حصول پر پابندیوں کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب شامی مذاکرات کی سپریم کمیٹی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا بشار الاسد کی حکومت کے سامنے ڈھیر ہو جانا اور شمالی شام میں حلب شہر کو خالی کرنا بین الاقوامی تنظیم کے لیے عار ہے۔ اسی طرح کمیٹی نے روس اور ایران کو قابض ممالک شمار کیا ہے اور یہ باور کرایا ہے کہ 4 عرب دارالحکومتوں پر ایران نے قبضہ جمایا ہوا ہے۔ کمیٹی کے مطابق شام کے مستقبل میں بشار الاسد کے کسی بھی کردار کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے مطابق امن کے قیام میں شامی حکومت نہ تو شریک تھی اور نہ ہوگی۔ اسی طرح اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ مسلح اپوزیشن کی سپورٹ کو یقینی بنانے کے لیے دوست ممالک کی راہ دیکھ رہی ہے اور وہ جنیوا 1 اعلامیے کے مطابق شام کا حل چاہتی ہے اور صرف یکجا شام کو ہی قبول کرے گی۔ وصال اردو، حق کا راہی